اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گہا، پھر اس کو اڑانے کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ اتنی تھکن اور محنت اور مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم و حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا۔ پہلے اون کو کاتا، پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ اولاد جنت میں ہو یا زمین پر، علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی مواخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہوا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کو گواہ بھیجا جو زمین
خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے